الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے عمل لایا ہے وہ ہے لا خلابہ کا عمل۔ آپ اگر کسی قسم کی بندش کا شکار ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کے نقصان کا خدشہ ہے مہنگائی کے اس دور میں، آپ اس عمل کو ہرگز نہ بھولیں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آپ کے کاروبار کو بہت زیادہ شاندار بنا دے، آپ کے لیے آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دے، آپ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں گھرے ہیں، آپ کے لیے اس قدر پریشانیاں ہیں، آپ کے تجارت میں، آپ کے کاروبار میں کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ لا خلابہ کا عمل آپ کے لیے ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو نجات دلا دے گا۔ آج کا وظیفہ بہت خاص ہے، اور یہ لا خلابہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ ایک استخارہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں احادیث نبوی بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ واقعات بھی ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ کسی قسم کی رکاوٹ کا شکار ہیں، چاہے وہ شادی ہے، چاہے وہ کاروبار ہے، یا آپ اپنے مہینے بھر کا خرچہ لے رہے ہیں لیکن اس میں کوئی خاص برکت نہیں آ رہی، یا آپ گھر کا راشن وغیرہ لیتے ہیں، مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کا راشن ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے کاروبار میں بالکل بھی کوئی برکت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے، یا آپ کسی قسم کی بندش ہے، کسی قسم کی رکاوٹ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پریشانی سے نکلنے کا واحد حل کیا ہے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں کس طرح سے ختم ہوں گی، آیا آپ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کاروبار کریں یا وہ والا کاروبار کریں، ہر طرح کے کام کے لیے، ہر طرح کی مصیبت کے لیے، ہر طرح کی پریشانی سے نجات کے لیے، نقصان سے باہر نکلنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ لا خلابہ کا عمل آپ نے ہرگز اپنی زبان سے نہیں ختم کرنا، ہر وقت چلتے پھرتے لا خلابہ پڑھتے رہیے، آپ کو غیب سے مدد حاصل ہوگی۔ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی تھا جسے بے میں لوگ دھوکہ دیتے تھے، اس کی زبان میں لکنت بھی تھی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بے کیا کرو تو تم یوں کہہ لیا کرو کہ اس بے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے واللہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب بھی اسے بے کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں، اور اس کی زبان یہ پکار رہی ہے، یعنی لا خلابہ کہتے ہوئے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حدیث ہے کہ یہ لفظ بے شمار اللہ والوں سے منقول ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا کہیں بھی رشتہ کرنا ہو، شادی کی خریداری کرنی ہو، قربانی کے لیے جانور خریدنا ہو، کاروبار میں لین دین کرنا ہو، حتیٰ کہ آپ بازار سے کوئی سودا سلف خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے منہ میں اللہم لا خلابہ پڑھتے ہوئے جائیے، پھر اس میں جادوئی لفظ کا کمال خود دیکھیے، آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے معیار اور قیمت کے مطابق ملے گی، یعنی آپ کا معیار جتنا ہے اس کے مطابق آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو اس لفظ کو آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی مصیبتوں، ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ اب کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، غیب سے ہمیں مدد ملے یا ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے باوضو حالت میں ہی آپ نے سونا ہے، اسی لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، یہ آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، 1100 مرتبہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اور پڑھتے پڑھتے اپنے بستر پر آ جائیے، اور بالکل چھوٹا سا عمل ہے لا خلابہ
پڑھتے پڑھتے بستر پر آئیے اور کچھ بستر پر پڑھ لیجئے، بے شک بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے جس طرح بھی، اور پھر آخر میں پھر سے درود پاک 11 بار پڑھ کر سو جائیے، اور پھر پہلے سیدھی کروٹ پر سوئیے، بعد میں بے شک آپ کی کروٹ بدلتی رہے تو اللہ پاک خواب میں آپ کو بتا دے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ رشتے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں، آپ کو خواب میں غیب سے خبر مل جائے گی، غیب سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کاروبار چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرما دے، آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق کو بہت زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق آپ کو ملے، آپ کام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں اضافہ ہو، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو، کہیں سے بھی غیب سے آپ کی مدد ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح، چاہے چلتے پھرتے پڑھیں، چاہے باوضو بے وضو پڑھیں، چاہے آپ اس کو بیٹھ کر پڑھیں تو چاہے آپ لیٹ کر پڑھیں، جس طرح سے مرضی آپ نے ایک تسبیح لا خلا بہ کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی خاص حاجت ہے، کوئی خاص خواہش ہے، آپ وہ چیز پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا عمل آپ کو آپ کے گوش گزار کروں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی آپ کو کوئی عمل درپیش آئے، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی آپ کی بہت بڑی خواہش ہو یا آپ کوئی چیز پانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر لینا ہے اور لا خلا بہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ لا خلا بہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آنکھیں آپ نے بند کر دینی ہیں اور آپ نے وہ جو حاجت آپ کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، وہ آپ نے مانگنی ہے، اپنی مٹھی کو کھول دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، یہ عمل کریں گے اور ادھر عمل کریں گے، ادھر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس قدر یہ بابرکت ترین ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ عمل ہے، اور اس عمل کرنے والے کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی آپ کو نقصان اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نہایت ہی آزمودہ اور کامیاب استخارہ بھی ہے اور وظیفہ بھی ہے، اس کو خود بھی کریں اور آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم لا خلا بہ کے اور بھی وظیفے آپ کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ہماری خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا، جلدی سے کمنٹ سیشن میں آئیے اور میسج کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔